ارسلناک شاہدا، میرا لاڈلا اور پیارا نبی اللہ نے تانوں دنیا تے گواہ بنا کے بھیجی ہے۔ حدیث پاک کے جملے، حدیث سے پوچھی، آقا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں رب کائنات ایک چھپیا خزانہ ہم۔ اللہ فرما رہی ہے، توجہ کرنا، اللہ کہتے کہ میں رب کائنات ایک چھپیا خزانہ ہم، میرے دھرتی تے جاندا کوئی نہیں، مندا کوئی نہیں، پہچاندا کوئی نہیں، میری تعریف کوئی نہیں، میرا تذکرہ کوئی نہیں۔ اے کوئی شے میری موٹھے چے موٹ بند ہو گئی، اگر کھولا نہیں پتہ نہیں لگتا، دکھاوا نہیں، ظاہر نہیں ہوتا، لوگاں نو دسا نہیں تا کسے نو علم بھی بولو نہیں ہوتا۔ اللہ فرمان دے کنت کنزا مخفیا، میں رب کائنات ایک چھپیا خزانہ ہم، میرے جاندا مندا کوئی نہیں، پہچاندا کوئی نہیں۔ ایک دن میں چاہیا کہ میں پہچانیا جاوا، ایک دن میں چاہیا میں ظاہر ہوا، میں چاہیا میری تعریف ہوئے، میں چاہیا میرا ذکر ہوئے، میں چاہیا دنیا میرے ناتے رٹے لاوے، میں چاہیا میرے چکیا جائے، میں چاہیا میرے سجدہ ہوئے، میں چاہیا میرے رکوع ہوئے۔ اللہ فرماتے میں بڑی پہچان واسطے کائنات سب تو پہلے روح محمد اور نور نبوت نو پیدا شاید کے حدیث کے الفاظ فَخَلَقْتُهُ الْخَلْقَ، شاید کے حدیث کے الفاظ کہ اللہ نے تخلیق فرمایا الخلق۔ اے علماء بیٹھے پوچھو الخلق میں مخلوق نو پیدا کیتا، شاید کی یہ الفاظ، لیکن توجہ کرنا، میرے اکابرین ایک بڑے قلندر گزرے جنہوں دنیا مولانا پیر دوست محمد قریشی دے نام تو یاد کرتی ہے، سبحان اللہ نے آکھیا، جڑے فلیاں نو مندن ذرا ہاتھ جا کے سبحان اللہ۔ اچھا ایک جملہ فرما دے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات اے مقام آمنہ در یتیم نو عطا کی ہے کہ میرے نبی مخلوق خالق کائنات مقصود اول بن کے آئے۔ توجہ کرنا، جملہ ظاہر کرنا، مخلوق کائنات میری آقا مقصود اول بن کے آئے، لیکن ظہور آخر بن کے آئے۔ میں آکھنا اول بھی مصطفیٰ، مشکات کی حدیث ہے کنت نبیشن آدم بین الماء والطین، جناب آدم دا وجود ہے رب نہیں بنایا، میں محمد اس وقت بھی سبحان اللہ نہیں آکھنے پہ۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا کدا اللہ حضور میں نبی بنایا، میں کیا مقصود اول وجود آخر ہے، کہنے لگا اول کدا کہنے دے نبی بنایا، میں کیا اسے دے بنایا جدہ دے کوئی نہیں، اس لمحے بنایا جدہ لمحہ کوئی نہیں، اس گھڑی بنایا جدہ گھڑی کوئی نہیں، اس زمانے بنایا جدہ زمانہ کوئی نہیں، اس وقت بنایا جدہ وقت کوئی نہیں، آدھا آخر کچھ نہ ہوگا۔ میں آکیا یاد رہے پوری کائنات نہ کب نہ جب نہ اب نہ تب، نہ جدر نہ کدر نہ ادھر نہ ادھر، نہ زمین نہ آسمان، نہ چند نہ سورت نہ ستارے، نہ حورا نہ غلمان، نہ جنت نہ دوزخ نہ بہار، نہ خزاں نہ آدم تھا، نہ ہستیاں نہ بشر نہ ہستیاں، یا بڑھامن والی خدا دی ہستی ہے، یا بڑھن والی محمد مصطفیٰ دی ہستی ہے۔ مقصود اول
آقا مقصود ہے بولو جا آقا مقصود ہے ظہور ہے آخر حضرت میں روایت پڑھی میں تڑپ گیا حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال زندگی گزاری کتنے سال کہ جدو آخری وقت آیا اپنے پتر حضرت شیس علیہ السلام نے بلایا پتر ہو رہی ڈھیرا لیکن اے پترہ ورگا پتر نہیں اللہ کا نبی ہے نبی دا جانشین ہے نبی دا مسند نشین ہے باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی بلایا تے بلا کے فرمان لگے پترہ میں 1000 سال زندگی بسر کی تیئے دنیا تو جا لیا ایک وسیعت کرے نہ پلے بن کر رکھی تسی کوئی نہیں بولیں دے بیٹھے ہو بھگ گئے ہو پھر سبحان اللہ اچھی آنکھو پترہ ایک وسیعت کرتا پلے بن کر رکھنا حضرت شیش گردن نبا کے دو زانو پہ آگیا ابا حضور ضرور وسیعت کراؤ پلے بن کر رکھ سا فرمایا پترہ جے زندگی ہے کدی کوئی مشکل آ بچی زندگی ہے کدی کسے مصیبت ہے اگر تو کہہ جاوے تے گھبرانا نہیں ایک نا دسی وئی نا ایو نا جب پیش کرے تے رب کو نو منگ لوے اس نا دا صدقہ رب تیری مشکل حل کر دے گا ایک نا دسی وئی نا جگ بھی کدی کو مشکل پوی بس ایو نا جب پیش کری مٹھا اللہ اسے نا دا واسطہ دینا تے رب تیری مشکل حل کر دے گا حضرت شیش نے گردن چائی تے فرمایا ابا حضور ضرور دسو کیڑا نا ہے فرمایا پترہ او مٹھا نام ہے محمد صلی اللہ تے پتر کہنے لگا بابا اگے تے تواڈے کولوں کدی نہیں یہ نا سنیا فرمایا پترہ تینوں کی دسا اے جلال لین وچ موجود ہے روایت صفحہ نمبر 69 حاشیہ نمبر 3 پڑھو اللہ نے آدم نو جنت پیدا کر جنت کی زندگی دیتی جنت ایک دن جناب آدم کہنے لگے اللہ انسان بنائے نفسانی خواہشات دا مادہ رکھی میرے نال کو جوڑا بنا دے کوئی رفیقہ حیات دے دے تاکہ زندگی سکون دے گزرے مردوں ایک جملہ عرض کرتا مرد جتنا بھی باعثمت ہو جائے فلوی دنیا کی تخلیق ہے عورت جنت چیز ہے عورت تو وجود اللہ نے جنت جاتا کیتے حضرت حوا میں وجود رب نے جنت دیتا حضرت آدم ستے پہ ہن جدو نگاہ کھولی اٹھے تے ویکھیا قریب ایک عورت سوئی ہوئی ہے انسان عزت دی ماں سجدہ حوا حسین و جمیل عورت قریب ستی پہ کے حضرت آدم نے ایج کر کے ہاتھ تکا کیتا اللہ نے فرمایا آدم ہاتھ روک لے حق مار ادا کر کہ میں تیری ادا قیامت تک واسطے ہر نبی کی شریعت کا حصہ بناوا گا حضرت آدم آخر ربا جیسی جنت میرے کول ویسی جنت ایک کول جیڑا مقام میرے کول وہی مقام ایک کول جیڑیا نعمتا میرے کول وہی نعمتا حوا دے کول جنت کیڑی انوکھی چیز ہے جیڑی بطور حق مار دی ادا کرا اٹھاؤ تفسیر جلالہ اللہ نے فرمایا میرا آدم پیغمبر جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کر کے میں تینوں بنائے تیرے واسطے حوا نو پیدا کیتے میرے آمن والے آخری نبی تے دعوالی درود پڑھتے تیرا کمال ادا ہو جائے گا ماشاءاللہ توجہ ادھر جدہ کو مشکل آمدی ایک نا دسی نہیں نا بس یہ نا چا پیش کرے تو منگلہ میں کائنات دے مالے رب اس نا دا صدقہ تیری مشکل حل کرے گا حضرت شیش فرمان لگے بابا اور نا کیے فرمایا اس مٹھے نام نو محمد
جہاں کی زباں پر ہے نام محمد، ہر ایک دل میں ہے احترام محمد، بلا اذن خالق کہا کچھ نہ منہ سے، کلام خدا ہے کلام محمد، محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد، آنکھوں کی جلا دل کی ضیا نام محمد، اللہ نے رفعت ہے کہ سر عرش خدا نے ہے نام کے ساتھ اپنے لکھا نام محمد۔ بابا انہاں کے تو کدی نہیں سنیا، حضرت آدم فرمان لگے پتر تینوں کے دساں، اے تو پتہ ہی نہ جنت چوں آیا تے میں جنت بالا خانے تے، جنت تے درختاں تے، جنت تے درختاں دے بوٹاں تے ٹہنیاں تے، جنت تے درختاں دے پھلاں تے پھلاں تے، جنت تے اور باغیچیاں تے، فرشتیاں دی اکھیں، حوراں دے سینے تے، میں حوراں دی پیشانیاں تے، فرشتیاں دے سینے تے، میں نام محمد موتیاں دی طرح سجیا ویکھے، اللہ نے جس نام نو جنت تے ایک ایک جگہ تے سجا کے رکھ دیتے، اس مٹھے نام نو محمد کیا جائے۔ مقصود اول آقا مقصود لیکن ظہور آخر، ہن اے مسئلہ پتہ میرے ورگے سادہ بندیاں نو ایک سمجھ نہ آوے کہ مقصود اول ظہور آخر کیا مطلب، ایک نکڑی جی مثال دیواں چاہ، تھکے بیٹھے ہو سبحان اللہ تعالی، میرے مٹھے تھوڑا جا اچھی بولو، میں نو کیوں چاہیے ملوی سی تاڑے علاقے جے ایک نمبر کیوں کیڑا بلا، کشمیر، ڈالٹا، رحمت، سارے کشمیر آدم یا کوئی پنجاب آ نہیں ہے، نہیں ایک کشمیر ایک نمبر کیوں ہے، لیکن میں سوال کیتا ہے کہ میں نے کیوں چاہیے ہے، او شالا جن جی وے مٹھا میرے کول ہوندہ میں تنو ہاں نہ لاوا، جنہاں دے پنڈے چ بولندہ ویکھو آواز آئیے کہ نہیں آئیے، پنڈے چ بولے تا آواز آمدی ہے، کھڑکا کے تا ویکھو، ایک نمبر کیوں کیڑا ہوندے، اچھی بولو، تُسا میں نے پتہ ہے کوئی نہیں کھاتا ہوں نا، لیکن چلو سوڑ کے چا بولو، مڑو سج پہ لے کیوں ایک نمبر کیوں کیڑا ہوندے، اچھی بول، پیر قریشی فرمان دن کہ میں ڈاٹا تلاش کیتا، میں نے ایک نمبر کیوں نہیں لگتا، جنہوں کول بہا کے گوٹے نال پوچھئے ایمان نال دسے ایک نمبر ہے، پیرہ ہون تیرے ایک کو تکور نہیں بجنا، لوگ بڑے سیانے راتی ڈالتے دے تو پیکٹ کھول کے ہٹو سکنے، اتو تو دبا کے لیمنی سمین، تو صبح ریڑے کیا کنا ساڑی مجھ بڑی تھی اتنا مکھن دیں دی، جی میں بڑائی بیٹھا ہوں میں نو پتہ ہے، ایک نمبر کیوں کیڑا ہوں دے، پیر قریشی فرمان دے بڑا تلاش کیتا، ایک نمبر کیوں نہ لگتا، میں شاہ نکٹر کیوں ایک نمبر نہ ملیا، میں سرگوزہ تے جھنگ کیوں ایک نمبر نہ ملیا، میں لاہور تے میاں والی پھریا ایک نمبر نہ ملیا، میں پنجاب تے سرحد تے بلوچستان تے تیرے خیبر تے تیرے کشمیر تے بلتستان اور کلکت تے پہاڑج کیا ایک نمبر گھی نہ ملیا، جدو میں تھک ہار کے آ بیٹھا نا تے میں نوے بابا جی فرمان لگے کہ پوترا اگر ایک نمبر کیوں لینا چاہنا ہے کوئی اپنی مجھ لیا بیٹھے ہو کیوں کوئی اپنی گاں خرید تا تینو ایک نمبر مل سکتا ہے، ورنہ مشکل ہے، میں انہاں دی گل مننی چونکہ مینوں ایک نمبر کیوں چاہیدا، میں چپ کر کے 3.5 لاکھ روپیہ بھریا ایک تروکڑ
لیا کے بن دیتی کیوں بنی میرا مقصود کی ہے اچھی بولو میرا مقصود میرے کو زمین کوئی نہیں میں ٹھیکے تے زمین نہیں وہ دے پٹھیاں واسطے مقصود کی ہے میں خدمت شروع کی تھی مقصود کی ہے بابا میں دودھ چویا مقصود کی ہے میں راتی گرم کیتا مقصود کیوں ہے میں انہوں سمیل لائی مقصود کی ہے میں بیٹھ کے صبح صبح رڑ کیا مقصود کی ہے لسی تے مکھن جدا ہویا مکھن دا پیڑا نکلیا مقصود کی ہے جدو مکھن نو آگتے بیٹھ کے گرم کیتا نا اور ایک ہی اپنی اصلی شکل ظاہر ہویا پیر قریشی فرماتے جنہیں ایک ہی مقصود جعفلہ یعنی مچ خریدی مقصود کی خدمت کی تھی مقصود کی دودھ چویا مقصود کی سمیل لائی مقصود کی انہوں محنت کی تھی لڑکیاں بہ کے مقصود کی مکھن دا پیڑا کٹیا مقصود کی گرم کیتا اور کیوں ظاہر ہویا یعنی جیوے کی مقصود جعفل وجود جاخر پیر قریشی آکھتے اسے کی دی طرح میرا نبی پوری کائنات واسطے مقصود جعفل ظہور جاخر یعنی اول کے آخر دا کیا مطلب اللہ فرماتے میرا محبوب ارسلنا کا شاہدہ میں تیرو گواہ بنائے تو کائنات دے مقصود جعفل ہے میں نو آخر دے اللہ نے زمین بنائی مقصود محمد ہے آسمان کھڑا کیتا مقصود محمد ہے مشرق و مغرب بنائے مقصود محمد شمال و جنوب بنائے مقصود محمد شرق و غرب بنائے مقصود محمد شجر و حجر بنائے مقصود محمد خشک و تر بنائے مقصود محمد انبیاء بھیجے مقصود محمد جنہیں کی مقصود جعفر وجود جاخر میرا نبی پوری کائنات واسطے مقصود اول بڑھ کے آئے لیکن ظہور آخر بڑھ کے آئے جدو گھیو تیار ہو جائے کیا خیال ہے دنیا جہان دے کھانے پکا گھیو سب کچھ بنائے گا یا نہیں بنائے گا مٹن بنائے گا بیف بنائے گا دیسی چکن بنائے گا فش استعمال کرو تیار کرے گا مٹھائیاں بناؤ تیار کرے گا پاکستانی کھانے ساڑھے لوکل کھانے اربن کھانے خلیجی کھانے دنیا جہان دے کھانے تیار کر ایک ہی سب کچھ بنانے مگر جیڑا گھیو سب کچھ بنانے نا اس گھیو دے وچوں دوبارہ گھیو نہیں بنتا سبحان اللہ جیڑا گھیو سب کچھ بنا سکتا ہے اس گھیو دے وچوں دوبارہ گھیو اچھی بول دوبارہ گھیو ایک باری بنتا ہے بار بار تے جے پانی جاوے تو ہم دوبارہ ہو دے وچوں دوبارہ گھیو یاد رکھو جنہیں گھی سب کچھ بنا دے مگر گھیو جو گھیو نہیں بنتا میرے آقا نبوت گھی بن کے آئے جنہیں مقصود اول ظہور آخر جو میری آقا دی نبوت گھی وجود ظہور آ گیا اور آقا دی نبوت دنال صداقت ابو بکر تا پڑے گا عدالت عمر تا پڑے گا سخاوت عثمان تا پڑے گا شجاعت علی تا پڑے گا فقاعت ابن عباسود تا پڑے گا حدیث ابن عمر تا پڑے گا فقہ تفسیر ابن عباس پڑے گا سیاست امیر معاویہ پڑے گا شہادت امام حسن حسین پڑے گا آقا دی نبوت کی نمازی پڑھائے گا حاجی بنائے گا راضی بنائے گا ولی بنائے گا کتب بنائے گا ابدال بنائے گا جنہیں گھیو سب کچھ بناتے مگر گھیو تو گھیو نہیں بنتا میری آقا دی نبوت دنیا جان دی عظمتہ وجود آ سکتی ہے لیکن مصطفیٰ دی نبوت تو بعد قیامت تک کوئی نواں نبی تیار نہیں ہو سکتا پر کیوں تو کیوں نہ بنے میرے آقا دی نبوت کائنات روشن کرے اس کے جہاں
یعنی تسی بچائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تسی تے کیڑے سونے تے پیارے لوگ ہو بے سوریاں نو بھی دیندے ہو اے تا سنیا ہاں کہ لوگ سور آلے نو دیندے تے تسی تے بابا بے سوریاں نو بھی دیندے ہو ماشاءاللہ توجہ کرو انہوں رکھو برکت واسطے جنہیں کیوں سب کچھ بنا پر کیوں دے نال کیوں نہیں بنتا میری آقا دی نبوت نال پورا جگ روشن ہوئے پر ختم نبوت تو بعد کوئی نواں نبی اچھی بول کوئی نواں نبی کوئی ان کے بعد نبی ہوا گرج کے بولنا بابا تیرے ایمان کی گل پیا کرتا کوئی ان کے بعد نبی ہوا زور سے کوئی ان کے بعد نبی ہوا حد لے رہا کے بول ذرا کوئی ان کے بعد نبی ہوگا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں کسی ایسی ذات کا نام لو جو امی بھی ہو جو اما بھی ہو کوئی مصطفیٰ کوئی مجتبیٰ نہیں ان کے بعد کوئی نہیں کوئی ایسی ذات ہما صفت کوئی ایسا نور ہما جہت نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں سب کچھ بن سکتا پر محبوب تو بعد نواں نبی بڑے بڑے دجال آئے بڑے بڑے بےایمان تے کالے تے چوڑے آئے کانے بدبخت آئے انہوں نے لقب لاون دی خوب کوشش کی تھی ختم نبوت لیکن تحدیث پہ نعمت کے طور پہ امت ہمیشہ فخر کر دیے کہ ختم نبوت پہلے جرنیل سیدنا ابو بکر صدیق تو لے گے اس امت دے سب تو ادنا درجے دے صدیق دے درد غلام اس ابو بکر شاہ تک ایک پوری کائنات فدا ہوتی گئی پیغمبر دی ختم نبوت دے سودے بازی نہیں اس مسئلے تے جتنی قربانیاں امت نے دیتیاں تاریخ جو دی مثال نہیں ملتی من لاہور میں اگلی رات لاہورم من لاہور تا عمان روڈ اج بھی گواہ ہے میں گزر کے گیا میں کہ لاہوریو دنیا نسبت دی ہمیشہ قدر کرتی ہے توڑے ہاتھ چمن نو دل کر دے یہ لاہور کی دھرتی ہاں سن 53 دی تحریک ٹری جتنے علماء انہوں نے پابند سلاسل کر دیتا گیا حضرت لاہوری جیسے سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے بڑے بڑے علماء اور اس دور دے بڑے بڑے کلندر گرفتار ہو گئے تحریک چل چکی ہے اپنی مدد آپ دے تحت کار کن نکلے اور اس تحریک جتنی محنت امت دی بیٹیاں نے کی تھی جتنی محنت امت دی بیٹیاں نے کی تھی ذرا کلیجے تے ہاتھ رکھنا آج ساڑی گفتگو بھی ماما بہنا سن دیا بیٹیاں ذرا اپنے جگر تے ہاتھ رکھ ماما اپنے جوان پوتر نو جو بلا میں نا تے سر تے ہاتھ پھیر کے پیشانی نو چمے نا تے ماما آکھنا پوترا میں تینوں اج دے دن واسطے سنبھالیا ہاں جا میں تینوں زہرا دے بابا دی عزت تے قربان کروانا ایک گھر بار دا وقت نہیں باہر نکلن دا وقت ہے ماما آکھنا پوتر باہر کیفیوں نافذے گولی چلنی کھڑوتی ہے نبی دی عزت تے عملہ ہوئے ناموس رسالت دی بات ہوئے ختم نبوت دی تاریخ چلنی ہوئے پھر جوان کرے جب بات بیٹھے چنگے نہیں لگتے اپنے سینے تے گولیاں ٹھنڈے چنگے لگتے ماما اپنے رکھتے جگر دی پیشانیاں رو چم کے باہر تو کر دینا گولیاں پیا جوان اعلان کر رہا تاجدار ختم نبوت گولی
میرا سر فخر نال اچا ہومن دا موقع دے جا میں تینوں اپنے محبوب دی عزت تے قربان کر دیا لا نارا ختم نبوت مارا پترا تے مٹھے چوکے ختم نبوت کے بعد تھوڑے جی آنکھ بند کر کے تصور کر دا ہزار لوگ لاہور تی دھرتی تے جان دیتی لیکن ہری ہے شاخ تمنا ابھی چلی تو نہیں دبی ہے آنکھ جگر مگر بجھی تو نہیں جفا کی دیگ پہ گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرے مہدا مگر جھکی تو نہیں فیصل آباد لیل پر اکھوان رہا فیصل آباد دے کچہری بازار دی جامع مسجد ختم نبوت جلسہ ہو رہی ہے مجاہد ختم نبوت مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ واز پہ کرتے گھنٹے گزر گئے ختم نبوت تے تلال تے انبار لا دیتے چلتے چلتے مولانا نے اعلان کیتا خطرہ ہے کہ مت گولی چل جاوے تے جے فیصل آباد آلے ہو اگر گولی چل جاوے تا کوڑے جڑا اپنے محبوب نبی دی عزت تے جان دے پورے مجمع دے ایک عجیب کیفیت تاری ہو گئی لوگ اٹھے اچھل اچھل کے دیوانہ بار تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد تے نعرے بلند کرن لگے سامنے چھتا تے ہزاروں خواتین موجود ہیں ایک بیٹی ایک عورت بابت بیٹی اپنے سینے نال دودھ پیتا بچہ لایا ہویا کلیجے کے ہاتھ رکھنا ذرا سیڑھیاں تو اتری مجمع چیرتی ہوئی سٹیج کے قریب آئی میری ماما بہنا سنو سٹیج کے سامنے آ کے اس بچی نے للکار کے جملہ آکھیا مولانا آپ کو سجیدہ زینب سجیدہ رقیہ سجیدہ ام کلثوم اور سجیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کی عزت اور ختم نبوت کے لیے قربانی چاہیے یہ کہہ کے اس بچی کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگی مولانا میرے سر پہ میرا باپ کوئی نہیں اگر ہوتا تو باؤ پکڑ کے ختم نبوت پہ مار دیتا میرا بھائی کوئی نہیں اگر ہوتا تو منت کر کے ختم نبوت کا پروانہ بنا دیتی میرا شال کوئی نہیں اگر ہوتا اسے بازو سے پکڑ کے ختم نبوت کے قربان کر دیتی میرا جواب بیٹا بھی کوئی نہیں آنکھیں چھلک رہی تھی کہنے لگی مولانا میرے دنیا میں کل سرمایہ میرا یہی دودھ پیتا اکلوتا بیٹا ہے لیکن آپ کو مصطفیٰ کی عزت کے لیے قربانی چاہیے اور تو میرے پاس ہے کوئی نہیں لیجئے قربانی یہ کہہ کے اس بچی نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا اور یوں کر کے اپنا بچہ مولانا کی طرف اچھال دیا اولاد والو جگر پہ ہاتھ رکھو یہ بچہ اچھال کے بچی وہاں سے پلٹی پورے مجمع کی چیخیں نکل گئی مولانا نے آگے بڑھ کے اس بچے کو لیا سینے سے لگایا چیخیں نکل رہی تھی فرمایا روکو میری بیٹی کو میری بیٹی بات تو سنو میری بیٹی سنو تو صحیح میری بیٹی رکا تو صحیح لیکن وہ کہاں رکنے والی تھی وہ تو سجیدہ اشما کا جگر رکھتی تھی وہ کہاں رکنے والی تھی وہ تو سجیدہ زینب کا نام لیتی تھی خواتین نے اس بچی کو روکا مولانا نے فرمایا میری بیٹی سنبھال اپنا رکھتے جگر اگر آج ختم نبوت کے لیے قربانی دینے کا وقت آن پہنچا ہے تو سب سے پہلے اپنے نبی کے دین کا عالم اپنا خون دے گا میرے جوان بچے ذبح ہوں گے امت کا ہر جوان جان دے گا لیکن یاد رکھو غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے چاہے سر کٹ جائے چاہے رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر ختم نبوت میں کمزوری ظاہر نہیں کر سکتے ہم کل بھی عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ جیتے تھے کل بھی
انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ جئیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ کوئی ختم نبوت کا پروانہ دعا کے بغیر نہیں اٹھے گا، اطمینان سے بیٹھے۔ اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم تھک چکے ہوں، اطمینان سے بیٹھے۔ کوئی شخص دعا کے بغیر نہیں جائے گا، پورے سکون اور تحمل سے تشریف رکھیں۔ یہ میرے عزیز ہیں، میرے رفیق ہیں، میرے ساتھ سفر کرتے ہیں، شب و روز سفر، گاڑی بھگانا، خیال کرنا، سفر کرنا بڑے قیمتی ہوتے ہیں یہ لوگ۔ انشاءاللہ ان کی زبانی آپ چند اشعار سنیں گے۔ یہ آپ سب کے مہمان ہیں اور آپ سب ان کے میزبان ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے مہمان کی قدر کریں گے۔ حضرت درخواستی فرمایا کرتے تھے کہ نبی کے ثنا خان کی خدمت کرنا خود مدینے والے کی سنت ہے، تو امید کرتا ہوں آپ دل کھول کے اس سنت پہ عمل کریں گے، اپنے مہمان کی قدر کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔